کہ ایک بے گناہ کو جیل بھیج دیں اور جو گناہ پر آمادہ کرنے والی ہیں اور جو خواتین ہیں ان کو کھلی چھٹی مل جائے. یہی ہوا کرتا ہے جہاں حکمرانی کافروں کی ہوتی ہے، مشرکین کی، تو اپنے معاملوں میں وہ زیادہ سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات رہے، ہمارا تقدس برقرار رہے، ہماری تعریف ہوتی رہے. باقی انصاف کا خون ہو ملک میں اور بے گناہ لوگ جیل میں چلا جائیں، اس سے انہیں کچھ بحث نہیں ہوتی، اور عدل نہیں رہتا، انصاف نہیں رہتا. اور جب کسی معاشرے میں انصاف نہ رہے تو پھر وہ معاشرہ زیادہ دیر تک چلتا بھی نہیں ہے. خدا ان لوگوں کو، اس قوم کو پھر اتار دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ داخل ہوئے، یعنی اسی زمانے میں ماہو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ہی، یعنی جیسے یوسف علیہ السلام آگے جا رہے تھے اور پیچھے سے کچھ اور بھی جیل میں آ گئے. مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ، یعنی اسی زمانے میں ایک اور چیز بھی ہوئی. اور چیز کیا ہوئی کہ ماں اس سجن، اس کے ساتھ داخل ہوئے جیل میں فتیان، دو لڑکے اور دو نوجوان اور. حضرت یوسف علیہ السلام ان کی اپنی عمر بھی تھوڑی تھی، جوان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ دو ان کے ساتھ اور داخل ہوئے اس جگہ. اور قصہ مختصر سا ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور دوسرا نان بائی تھا، کھانا کھلاتا تھا. اور کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام ریان بن ولید تھا، کچھ بھی نام ہو اس کا. دشمنوں نے سازش کی شاہ مصر کو ختم کرنے کی، اور انہوں نے ان دونوں سے کہا کہ تم زہر ملا کے اپنے بادشاہ کو کھلا دو، مر گیا تو تمہیں اتنی اتنی چیزیں دیں گے. اور یہ اس بات پہ آمادہ ہو گئے. اور جب زہر ملانے کی باری آئی تو جو پلانے والا تھا اس نے زہر کا ملا، جو نان بائی تھا جو روٹی پکا کے دیتا تھا اس نے طے کر لیا کہ زہر ملا دے گا، اور جو ساقی تھا پلانے والا اس نے کہا میں تو زہر نہیں ملاتا. کھانا بادشاہ کے سامنے گیا تو جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو ساقی نے اسے بتا دیا، اس نے کہا اس میں زہر ملا ہوا ہے اور آپ کے خلاف یہ سازش ہو گئی ہے اور آپ اسے نہ کھائیے. بادشاہ نے فی الوقت تو دونوں کو قید کرا دیا. اس نے کہا ان دونوں کو پکڑو اور تحقیق کرو، اور پھر اس کے بعد جو چیز ثابت ہو جائے گی ہم اس پہ عمل کریں گے. گویا کمیٹی بٹھا دی. تو کمیٹیاں اس زمانے میں جلدی فیصلے کر لیتی تھی، انکوائری جلدی ہو جایا کرتی تھی. تو یہ دونوں جیل میں داخل ہو گئے. تورات کے مطابق یہ ہے کہ 3 دن کے درمیان، 3 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو گیا. بہرحال جتنا بھی جو کچھ ہوا ہوگا، قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ وہ دونوں نوجوان جیل میں ان کے ساتھ داخل ہوئے. قال احدهما، ان میں سے ایک بولا اور اس نے کہا کہ انی ارانی، میں یہ دیکھتا ہوں، آصر خمرہ، میں نچوڑ رہا ہوں شراب، انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں، انگوروں کا رس نکال رہا ہوں. اب انگوروں کا رس، پہلی بات تو یہ ہے کہ انگور کہاں سے آئے. اس نے کہا کہ خمرہ، شراب نچوڑ رہا ہوں. مفسرین کہتے ہیں کہ خمر کا لفظ عربی میں اطلاق ہوتا ہے انگور نچوڑنے پہ. تورات میں یہ بڑا لمبا خواب ہے کہ اس نے اس طرح دیکھا کہ ایک سوراخ ہے، اس میں پھول ہیں، پھولوں پہ پھر بیلیں پڑی، بیل پڑی، پھر پھول پڑے، پھر پھولوں سے انگور بنے، یہ ہوا وہ ہوا، لمبا خواب. قرآن نے صرف اتنا بیان کیا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں. اب انگور کے نچوڑنے کا یہ پہلا مرحلہ ہے یا آخری مرحلہ ہے، مفسرین کا خود اس پہ اختلاف ہے، اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. کچھ بھی مان لیا جائے کہ یا تو اس نے کہا میں انگوروں کا شربت بنا رہا ہوں یا انگور کی شراب بنا رہا ہوں. خمر کا لفظ عام طور پر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اوڑھ لے، ڈھانپ دے. خمار کہتے ہیں نا اوڑھنی کو. پچھلے زمانوں میں خواتین سر پہ اوڑھنیاں رکھا کرتی تھیں، دوپٹے رکھتی تھی نا، اسے اوڑھنی کہتے تھے کیونکہ وہ سر کو ڈھانپ لیتی تھی. اور شراب چونکہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اس لیے اسے بھی خمر کہتے ہیں.
تو قال احدہما انی ارانی عاصر خمرا، ان میں سے ایک بولا اور اس نے کہا حضرت میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یہ شربت بنا رہا ہوں، تو شربت ہو شراب ہو ہمیں اس سے کیا بحث ہے، انگور نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرا بولا اور اس نے کہا انی ارانی، میں یہ دیکھتا ہوں کہ احملو، میں نے اٹھایا ہوا ہے فوق راسی، اپنے سر پر خبزن، روٹیوں کو، میں نے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، یا روٹیوں کا ایک تھال رکھا ہوا ہے، سر پہ روٹیاں ہیں، اور تاکل الطیر، پرندے کھاتے ہیں، من ہو، اس سے نوچ نوچ کے، پرندے روٹیاں نوچ رہے ہیں جو میرے سر پہ ہے۔ نبئنا، آپ ہمیں بتا دیجئے، بے تعبیل ہی، ان دونوں خواب کی تعبیر، تعبیل ہی یعنی اس کے مجموعے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو چیز ہے آپ اس کی تعبیر ہمیں دے دیں۔ انا نراکا، بلا شبہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین، آپ بہت نیک معلوم ہوتے ہیں، آپ بہت نیکی والے آدمی ہیں، اس لیے آپ ہمیں اس کی تعبیر دے دیجیے۔ تورات میں سے یوسف علیہ السلام کے متعلق اور تالمود میں بھی لکھا ہے کہ وہ جیل میں مریضوں کی عیادت کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، مختلف کام کرتے تھے، یہاں تک کہ جیل والے نے کہا، جیلر نے، کہ تم اتنے اچھے آدمی ہو کہ میں ایک تمہیں گھر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، باقی جیل میں تم کچھ کرو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ یہی چیز وہاں سے ہمارے مفسرین نے بھی نقل کر دی ہے، لیکن یہ ساری روایات ادھر کی ہیں، کوئی اس سے زیادہ تفصیل ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو۔ اور قرآن کا یہ کہنا کہ ان دونوں نے کہا ہم آپ کو دیکھتے ہیں بہت اچھے، تو یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت، کردار، جو بھی ان کے سامنے رہا ہوگا جیل خانے میں، اسے دیکھ کے انہوں نے اندازہ کر لیا ہوگا۔ اور دونوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے۔ خواب کے متعلق کچھ چیزیں تو کل آپ سے عرض کی تھی کہ خواب کی 3 قسمیں شریعت نے بتائی ہیں، اور 2 قسموں کے متعلق شریعت خود کہتی ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان 2 قسموں کو بیان نہ کیا جائے۔ اور تیسری قسم جو خواب کی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھے آدمی کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور عالم الغیب تک پہنچنے کے لیے کہ غیب میں کیا ہے، اللہ نے کیا فیصلے کیے ہیں، اور اللہ تعالی نے کیا حکم دیا ہے ملائے اعلیٰ کو، اب دنیا میں کوئی صورت اس کی باقی نہیں رہی سوائے خواب کے۔ بس وہ ایک ہی چیز ہے، وہی چیز جو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، آدمی سوتے میں دیکھ لے تو اس کا نام خواب ہے۔ کبھی کبھی بیٹھے بٹھائے فرشتہ آتا ہے اور اس سے بات کر کے واپس چلا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے فرشتے نے کیا بات کی ہے، لیکن وہ بات اس انسان کے دل میں آ جاتی ہے، اسے الہام کہتے ہیں۔ اور شیطان بھی الہام کرتا ہے، وہ بھی بات کرتا ہے، اور یہ الہام کافروں کو بھی ہوتا ہے، مومن کو بھی ہوتا ہے، گناہگار انسان کو بھی ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ لوگوں کی بات سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس کے دل میں خدا نے بات ڈال دی تھی۔ وہ کہتا ہے بظاہر کوئی آثار نہیں تھے، یکا یک میرے جی میں آیا کہ مجھے اپنے وطن واپس جانا چاہیے، اور میں نے ٹکٹ کٹایا، یہ کیا، اور جب وہاں پہنچا تو چند دن کے بعد فلاں کا انتقال ہو گیا، پھر سمجھ آئی کہ یہ اس لیے میرا آنا ہوا، یہ اصل میں اللہ کے یہاں فیصلہ ہو گیا تھا۔ اب اس انسان کو اس کی اطلاع کیسے ملتی؟ فرشتے تو نہیں آتے، وحی تو نہیں آ سکتی تھی، یہ الہام کی چیز تھی کہ فرشتے نے آ کے اس سے کہہ دیا کہ تم اپنے ملک واپس جاؤ۔ اس نے نہ اس کی آواز سنی، نہ اسے پتا ہے کچھ، اور نہ اس کی تشریح یہ کر سکتا ہے، کچھ پتا نہیں اسے، لیکن بس وہ جی میں آئی کہ یہ کام کرنا ہے، اس طرح ہوگی۔ ایسے ہی کسی انسان کی تباہی بھی ہو جاتی ہے۔ علیہ باللہ جی میں آیا کہ جاؤں اور ان پیسوں کو فلاں جگہ انویسٹ کر دوں، فلاں جگہ یہ کام کر دوں، اور لگائے اور سب کچھ ڈبو کے آ گیا۔ یہ بھی چیز ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ چیز الہامن ایسے پیش آ جاتی ہے اللہ کی جانب سے کہ اگر وہ پیسہ، وہ چیز اس کے پاس رہتی تو اس کے لیے مصیبت، تکلیف، پریشانی کا باعث بن جاتی، اسے اس سے محروم کرنے کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا اللہ ہی کی جانب سے ہے، لیکن اس کی مصلحت کو یہ نہیں سمجھ سکتا۔ اور کبھی کبھی شیطان کی جانب سے بھی ہو جاتی ہے ایسی چیزیں، اور یہ چیزیں پھر تقدیر کا لکھا اس کو پیش آتا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت میں ایک جگہ حاشیہ لکھا ہے، وہاں بات آئی کیا گئی۔ اور یہی چیز
خواب اور الہام سے ہٹ کے کبھی کبھی عالم بیداری میں پیش آتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں چلا اور میں نے سامنے دیکھا گھر میں یہ ہو رہا تھا۔ ایک کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں چلا، میں نماز پڑھ رہا تھا، یہ کام کر رہا تھا اور مجھے سامنے اس کی شکل آ گئی، اس کی تصویر آ گئی۔ یہ کشف ہے، کافر کو بھی ہوتا ہے، مومن کو بھی ہوتا ہے، گناہ گار کو بھی اور متقی کو بھی۔ یہ تیسری صورت ہے اور ان سب کی اصل اتنی سی ہے کہ اب غیب سے تعلق رکھنے کے لیے کہ آئندہ کیا ہونا ہے، اللہ نے کیا فیصلے کیے ہیں، فرشتوں کو کیا آرڈرز ملے ہیں، کوئی صورت ممکن نہیں ہے سوائے اس خواب کے۔ اسی کی دوسری صورت یہ سمجھ لیں، الہام کہیں، خواب کہیں، کشف کہیں، یہ ایک چیز ہے، بس اس سے عالم غیب سے انسان کا تعلق جڑتا ہے، اور یہ سب چیزیں ظنی ہیں، احتمال ہے، یقینی نہیں۔ قطعی چیز 100% وہ انبیاء علیہ السلام کے خواب ہے، وہ ان کا الہام ہے، وہ ان کا کشف ہے۔ باقی ہم لوگ، ہمارے کشف میں، الہام میں، خواب میں شیطان کا بھی اثر آ جاتا ہے، دخل آ جاتا ہے۔ اس موقع پہ پہنچ کے مسلمان فلاسفہ اور کافر جدا ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے ہاں کفر ہے، انہوں نے بہت تعبیریں کرنے کی کوشش کی ہے، خواب کیا ہوتے ہیں، کیا نہیں ہوتے، اور وہ جو کچھ لکھ پائے ہیں، خاص طور پہ فرائڈ اور برٹرینڈ رسل اور یہ لوگ، انہوں نے اس کو محدود کر دیا ہے، جس کو کل ہم نے پہلے دو عرض کی تھی، اضغاث احلام اور تسویل شیطانی، انہوں نے اس حد تک محدود کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں باقی چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں ابو علی سینا جیسا آدمی جو بہت سی ایسی چیزوں کا قائل ہو گیا تھا جو اسلام نے نہیں سکھائی تھی، لیکن فلسفے میں اس کا پایا مسلم تھا۔ اسی طرح یہ ابن رشد تھے، اور ابن رشد اپنے زمانے کے بہت بڑے آدمی، حتیٰ کہ جب ابن رشد مرا ہے تو اس کے تابوت کو لوگوں نے اٹھایا، اور بارش تھی، کیچڑ بہت زیادہ تھا، اور اندلس میں خلیفہ وقت اس کے جنازے میں آیا تو طے یہ پایا کہ انسان پھسل جائیں گے، کسی طرح اسے جانور پر رکھ دیا جائے، اور جانور کے ساتھ انسان ہو تاکہ اگر پھسلے تو انسان اسے پکڑ لیں، قابو میں رکھیں۔ تو اس کے تابوت کو ایک جانور پہ رکھا، اور لاش کا بیلنس برابر کرنا تھا کہ دوسری طرف کیا رکھیں۔ تو خلیفہ جو تھے انہوں نے کہا، دیکھا کہ لوگ پتھر رکھ رہے ہیں، تو اس نے کہا اسی کی کتابیں رکھ دو۔ تو جب ابن رشد کی کتابیں جو لکھی ہوئی تھیں اس کے اپنے ہاتھ سے نکال کے لوگوں نے رکھنا شروع کی، تو لاش کا وزن کم ہو گیا اور کتابوں کا وزن بڑھ گیا۔ اتنا کچھ اس انسان نے لکھا تھا، غضب کا علم خدا نے اسے دیا تھا۔ اس کی جو کتاب فقہ پہ ہے، جو فلسفے پہ ہے، پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی بیک وقت اتنا پڑھا لکھا، اس کے فتوے ہیں باقاعدہ، لیکن شہرت ابن رشد کی ہوئی فلسفے سے۔ تو ابن رشد، ابو علی سینا، ابن خلدون، مقدمے والے، ان سب نے خواب کے یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے لکھا ہے بڑے صاف لفظوں میں۔ ابن خلدون کہتا ہے اور ابن رشد بھی کہ خواب سے ایسے ایسے مسائل حل ہو جاتے ہیں جو ظاہر میں حل نہیں ہو سکتے، اور متاخرین میں، یہ تو پہلے لوگوں میں سے تھے نا، بعد کے لوگوں میں اس مسئلے کو صحیح طور سے کسی نے واضح کیا ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب کی کتابیں پڑھیں جہاں وہ خواب پر بحث کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے پھر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ، وہ دہلی کے جو واقعی حقیقی بادشاہ تھے علم کے، وہ ایسے ہی کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ اپنے ذاتی تجربے لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے ملاقات ہوتی ہے عالم خواب میں، اور اس طرح ہوتا ہے، وہ ملائے اعلیٰ میں ہے اور اسی طرح ان سے بات ہوتی ہے۔ اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 1144 میں جب میں مدینہ منورہ میں تھا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے بارہا میرا تعلق پیدا ہوا، اور بارہا اس تعلق کی وجہ سے میں نے یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ حتیٰ کہ یہ دیکھیں اب کیسی عام سی بات ہے، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اتنی شدید بھوک اور پیاس محسوس ہوئی کہ جیسے جان پہ بن آتی ہے، اور میرے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ میں بازار جاؤں اور چیزیں خریدوں اور کھانا پکاؤں، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ مجھے شدید بھوک ستا رہی ہے اور آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے کھانے کے لیے بھیج دے. تو کہتے ہیں بس اتنی دعا مانگ کے مجھے نیند اچانک آ گئی اور میں جا کے لیٹا. یوں ہی لیٹا تو کسی نے مجھے اٹھا دیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے لیے دودھ لایا ہوں، یہ پئیں. اور اتنا دودھ اس نے پلایا، اتنا پلایا کہ اچھی طرح فل ہو گیا، پیٹ بھر گیا. اور پھر مجھے اور نیند آئی تو چلا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے خواب میں میرا تعلق ہوا. تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال پوچھا اور پھر بہت ہنسے اور مجھ سے فرمایا وہ جو تم نے بات کہی تھی، آپ نے فرمایا میں نے ایک شخص کے دل میں جا کر یہ بات کی کہ وہ بھوکا ہے، ایک آدمی مسجد نبوی میں جا کے اسے دودھ پلاؤ، کھانا کھلاؤ. تو وہ آیا، پھر تم نے دیکھا تو اس نے تمہیں کھانا پیش کیا. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اس پہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے تعلق کی وجہ سے مجھے حاصل ہوئی. اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آئے اور انہوں نے بتایا تمہیں اس بیماری سے کیسے شفا مل جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 بال میرے والد کو عطا کیے. تو میرے والد جب اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 3 بال ان کے ہاتھ میں تھے. اپنے متعلق بھی لکھا ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے خواب میں مجھے اپنا بال ایک عنایت فرمایا اور مجھ سے فرمایا اس کا پانی پیو تم ٹھیک ہو جاؤ. اور وہ کہتے ہیں میں اٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بال جو تھا میرے ہاتھ میں تھا اور پھر میں نے اسے پانی میں ڈبو کے پیا اور میں ٹھیک ہو گیا. ان چیزوں کو پڑھ کے لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہوتا ہے؟ بھائی یہ ہوتا ہی ہے جو انہوں نے لکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق صحیح بخاری میں آیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوگ آتے تھے اور انہیں کہتے تھے مدینہ منورہ میں اپنا آدمی بیمار ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو پانی میں ڈال کے وہ پانی لوگوں کو دیتی تھیں اور کہتی تھیں اسے پلاؤ تمہارا بیمار ٹھیک ہو جائے گا. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس لوگ آتے تھے جو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سالی ہوئی رشتے میں، اور لوگ ان سے کہتے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ان کے پاس محفوظ تھا، اس کرتے کو بالٹی میں بھگو دیتی تھی، پھر نکال لیتی تھیں اور اس پانی کو لوگوں کو دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اس پانی کو پلاؤ بیماروں کو شفا مل جائے گی، اور بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے. یہ صحیح بخاری میں احادیث آئی ہیں، کتنی جگہ ایسی احادیث آئی، لیکن چونکہ پڑھا نہیں نہ ہوتا ان ابواب کو، ان چیپٹرز کو غور سے، اس لیے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. ایسی چیزیں تو بھئی حدیث میں بھی آئیں. تو خواب کی ایک قسم یہ ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. تو کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا عالم تخیل کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھتا ہے، حدیث کا ذکر کرتا ہے، بار بار اس کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے اور وہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے. بہت سے فقہا اور محدثین کہتے ہیں کہ اس نے اپنے خیال کو دیکھا ہے جو صبح شام اٹھتے بیٹھتے اس کے ذہن میں تھا، اصل میں اس نے زیارت نہیں کی. اور بہت سے کہتے ہیں کہ اس کا دیکھنا اصل میں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دیکھنا ہے، لیکن اس آدمی کے اپنے اعمال اگر اچھے نہیں ہوں گے تو اسے اپنے اعمال کی نقص کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز نظر آئی. مثلاً اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو ان کے شایان شان نہیں ہے، یا اس نے دیکھا ان کے سر پہ بال نہیں ہے، یا کوئی اور ایسی چیز اس نے دیکھی. تو یہ دیکھنے والے کی اپنی نظر کا قصور ہے. اس نے جو اینک لگا رکھی ہے اس رنگ میں دیکھ رہا ہے. اس کے اگر اپنے اعمال ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے وہاں سے وہ تصویر واضح ہوتی چلی جائے گی. جتنے اعمال خراب ہوں گے اتنی اس کی نظر کمزور ہو جائے گی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھنا کہ کسی آدمی نے خواب میں دیکھا ہے اور پھر وہ بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ ایسی چیز ہے جس پہ امت کے محققین نے لکھا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اللہ تعالیٰ کہیں اجازت دے دے اور وہ جسم کی صورت اختیار کر کے کسی آدمی کے سامنے آ جائے. اتنے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، اتنے لوگوں نے لکھا ہے
کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ابئی ہیں مسلم کے شارح قرطبہ کے تھے، اور یہ قرطبہ اسپین والوں نے تو خاص طور پہ اس کو موضوع بنا کے لکھا ہے۔ مفہم انہوں نے لکھی ہے مسلم کی شرح، ابو العباس احمد بن عمر القرطبی۔ ایک تو قرطبی وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، یہ ایک اور قرطبی ہیں 656 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، مسلم کے شارح ہیں، اور ابھی حال ہی میں چند سال پہلے ہی ان کی شرح مسلم چھپی ہے، 10-15 سال پہلے، اور بڑا کام انہوں نے مسلم پہ کیا، اور انہوں نے اس حدیث پہ بحث کی ہے خود مفہم میں مسلم کی شرح میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نعمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھنے کی ہے، کئی مرتبہ مجھے ملی۔ اور اپنا لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حج کا ارادہ کیا اور اسپین سے چل کے میں تیونس پہنچا، تو میں نے سنا کہ مصر پہ حملہ ہو رہا ہے تاتاریوں کا یا دشمنوں کا، حتیٰ کہ دمیاط جو مصر کا شہر ہے اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ جب تک امن نہیں ہو جاتا میں اس وقت تک تیونس میں ہی رہوں گا، میں اس سفر کو نہیں کروں گا۔ اور کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں، اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ممبر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اور لوگ آ رہے ہیں جوک در جوک اور سلام عرض کر رہے ہیں، اور اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے ڈانٹا، اور اس نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیوں نہیں کرتے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو مجھے تنبہ ہوا، میں اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی میں نے سلام کرنے کی کوشش کی، عرض کر رہا تھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ اور کہتے ہیں اس خواب کا اثر مجھ پر یہ ہوا کہ مجھے شوق محسوس ہوا کہ میں حج کروں۔ دشمنوں کے حملے ہوتے ہیں، مملکتوں میں جھگڑے چلتے رہتے ہیں، لیکن مجھے حج کرنا چاہیے، اور میں نے حج کا سفر تیونس سے شروع کیا، اور 1 مہینے کے بعد میں مصر کی پورٹ اسکندریہ پہ پہنچا۔ تو میں نے دیکھا مصر میں تو لوگ بڑے پریشان تھے، اور انہوں نے کہا کہ حملہ ہو گیا اور دشمن بس اب چند دنوں میں مصر کو مٹا دے گا، اور کہتے ہیں کہ اسکندریہ میں 10 دن کے اندر اندر میں نے دیکھا کہ دشمن کو شکست ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور مصر والوں کو، اور میں نے شکر ادا کیا ہم سب نے اللہ کا۔ اور پھر میں حج کے بعد حج کے لیے گیا، اور حج کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور مسجد میں پہنچا تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں دیکھا تھا تیونس میں اپنے خواب میں، ٹھیک اسی حال میں ان کی مسجد میں ان کے ممبر پہ انہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور پھر وہ اس کو لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے عالم رویت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اسے تو عین ممکن ہے کہ اسے کسی دن بیداری میں بھی زیارت ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے متعلق ایک تو یہ مفہم میں، اسی طرح عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور میزان الکبریٰ ان کی کتاب ہے۔ میزان الکبریٰ میں وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ہمارے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو اجتہاد کے منصب پر تھے، کتاب و سنت پہ انہیں اتنا عبور تھا، اتنا علم تھا ان کے پاس، اور وہ اپنی کتاب لکھتے تھے کوئی مسئلہ، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ آپ کی یہ جو حدیث ہے اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، آپ اجازت دیں تو میں امت کو بتا دوں کہ مسئلہ یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے اور پھر ہم لکھتے تھے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ ہیں، عبد الرحیم کناوی ہیں رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس کا اثبات کیا۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا اپنا ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط دیکھا، اور انہوں نے اس خط میں لکھا کسی آدمی کو کہ مجھے فلاں نے خط لکھا ہے، بزرگ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ سلطان محمود غزنوی سے تم یہ سفارش کر دو۔ تو غزنی جو افغانستان میں ہے، سیوطی غالباً اس وقت مصر میں تھے، تو کسی ان کے شیخ نے خط لکھا سیوطی رحمت اللہ، سیوطی کے 1000 سے زیادہ تو اساتذہ تھے،
باقاعدہ ان کے اساتذہ کی فہرست لکھی گئی ہے کہ کس کس سے انہوں نے کتنا پڑھا ہے. تو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواب میں لکھا. وہ جو جواب تھا یہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے خود ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا پڑھا ہے. تو انہوں نے اپنے استادوں کو خط لکھا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک عالم بیداری میں 75 مرتبہ زیارت کی اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اگر کسی بادشاہ کے دربار میں چلا جاؤں گا تو ایسے نہ ہو کہ میں اس نعمت سے محروم ہو جاؤں. یہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں معلوم ہے ایک جگہ خود لکھا ہے انہوں نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں 100 مرتبہ دیکھا. اور ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتا دیں میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جنت میں جاؤ گے. اور میں نے عرض کیا کہ عذاب کے بعد یا بغیر عذاب کے؟ تو فرمایا تمہیں بغیر عذاب کے بھیجا جائے گا. تو سیوطی نے لکھا ہے کہ خدا نے جو مجھ پر زندگی میں انعام کیے ہیں ان میں سے بہت بڑی نعمت ہے, ایک بشارت میں اسے اپنے لیے سمجھتا ہوں. حتیٰ کہ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا آدمی حدیث میں اب اس آخری زمانے میں کوئی نہیں گزرا. اتنے بڑے آدمی تھے کہ علامہ اقبال جب جرمنی آئے ہیں تو انہیں ضرورت پیش آ گئی تھی یہاں پہ ٹائم اینڈ سپیس پہ لیکچر دینے کی. تو اقبال کے کیا کہنے, فلسفہ تو کہ ہاں ان کے ہاں پانی کی طرح تھا. تو علامہ مرحوم نے لاہور سے 2 آدمیوں کو خط لکھے, 3 آدمیوں کو, اور انہوں نے کہا کہ مجھے جرمنی جا کر ٹائم زمانے کی حقیقت پہ بولنا ہے, آپ میری کچھ مدد کریں. اور پھر علامہ اقبال نے ایک سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا دیوبند میں, ہمیں نہیں معلوم اس کے جواب کا کیا ہوا. دوسرا خط انہوں نے لکھا گولڑا میں, راولپنڈی میں, پاکستان میں راولپنڈی جو شہر ہے اس کے قریب ایک بزرگ گزرے ہیں مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اقبال نے انہیں خط لکھا کہ حضرت اس زمانے میں آپ ایسے ہیں جو میری رہنمائی کر سکتے ہیں, اور میں نے دیوبند میں خط لکھا ہے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, لیکن مولوی انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا, مولوی صاحب کا بھی جواب نہیں آیا, تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کیا چیزیں کروں, کہاں کہاں سے مجھے زمانے کے متعلق علم کا پتہ چلے گا. تو حضرت نے اسے جواب میں لکھا علامہ صاحب کو کہ میں آپ کو جواب لکھوں گا. پھر کچھ عرصے بعد علامہ اقبال نے دوبارہ خط لکھا تو حضرت نے لکھا کہ میری طبیعت نہیں سنبھل رہی, اور وہ حضرت کا شاید آخری دور تھا. اقبال کا انتقال ہوا ہے 1937 میں, اسی کے قریب قریب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہوا تھا. تیسرا خط اقبال نے لکھا تھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک جگہ لکھا ہے علامہ اقبال نے کہ اسلام کی پچھلی 500 سال کی تاریخ میں سید صاحب آپ جیسا آدمی نہیں نظر آتا, اور علم کی جو دریا اور سمندر ہے اس کے فرہاد ہیں آپ, اور آپ میرے ساتھ اگر تعاون کریں تو ہم نئے سرے سے اسلام کے سارے قوانین مرتب کر سکتے ہیں, مجھے آپ کا تعاون درکار ہے. تو انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو خط لکھا تھا اس سے پہلے ایک معاملہ ہوا, اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے لاہور. تو اقبال کی جب ملاقات ہوئی اور زمانے پر بحث ہوئی تو انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نیوٹن کی ایک کتاب تھی وہ اقبال کو دی. نیوٹن کی کتابوں کے عربی میں بھی ترجمے ہوئے نا, نیوٹن یہی جس کے قوانین مشہور ہیں, تو اس کی کتابوں کے جو عربی ترجمے تھے اس نے ٹائم پہ لکھا ہے نیوٹن نے, اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا, انہوں نے اقبال کو دیا. اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ افسوس اقبال سے میری کتاب کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہے اور وہ کتاب پھر مجھے ملی نہیں, نیوٹن نے زمانے کی تشریح کی. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے آدمی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عالم بیداری میں ہوتی ہے, اور عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم بیداری میں ہی پڑھی تھی. وہ اور ان کے 8 دوست تھے جن میں ایک حنفی بھی تھا. تو ان 8 نے پوری صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم بیداری میں پڑھی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی. اور پھر شاہ صاحب نے آخری جملہ اس بحث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بیداری میں زیارت سے انکار کرنا کسی شخص کا یہ محض جہالت. اس لیے خواب کی تعبیر ایسے بھی ہوتی ہے
اور خواب کی وہ تعبیر جو عام طور پہ ہوتی ہے، جو کل آخری قسم بتا کے پھر اس کی 2 قسمیں آپ سے عرض کی تھی کہ عالم مثال میں انسان کی روح کسی چیز کو دیکھتی ہے اور پھر اس کے بعد انسان کو اس کا پتہ چلتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا اور خواب میں دودھ کا پیالہ مجھے پیش کیا گیا اور میں نے اسے پیا اور اتنا پیا کہ اس دودھ کی تری، اس کی دسومت، اس کی چکناہٹ میرے ناخنوں پہ آ گئی. اور آپ نے فرمایا پھر بچ گیا تھا اور میں نے وہ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم، یعنی میرا علم جو ہے نبوت کا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملے گا. اور سے وہ سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا اور لوگ میرے سامنے سے گزارے جا رہے تھے اور لوگوں نے کرتے پہن رکھے تھے اور آپ نے فرمایا کسی کا کرتا تو سینے جتنا تھا اور کسی کا کرتا تھوڑا سا لمبا اور کسی کا کم. اور آپ نے فرمایا میں دیکھتا رہا، پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اس کا کرتا اتنا طویل تھا کہ پاؤں سے بھی نیچے اس کا کرتا آ رہا تھا، زمین پہ گھسٹ رہا تھا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی تعبیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم دین. تو مطلب یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایسی باتیں اس شریعت میں رکھ کر جائیں گے، اتنے اچھے کام کر جائیں گے کہ اس کے اثرات زمین پہ جو کرتا گھسٹ رہا تھا اس کے نشانات اس دین کے ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد خواب بتائے. حضرت ام العلا انصاریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ خاتون تھیں اس کی انصار کی مدینہ منورہ میں، اور وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے آئے تو قرہ اندازی ہوئی کہ کون سا مہاجر کس کے گھر میں رہے گا. تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا قرہ ہمارے نام نکلا. تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا ہم نے رکھا حتیٰ کہ وہ بیمار ہو گئے اور پھر ان کا انتقال ہوا. اور جب میں نے انہیں کفن میں ہم لوگوں نے لپیٹ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کی میت پہ اور بہت ان کی تعریف کی. اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو جنتی ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو میں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے ہمارے ہاں رہے اور بہت اچھے کردار کا یہ آدمی تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ سے توقع کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ ہوگا، باقی حتمی چیزیں، قطعی چیزیں، قسم کھانے والی چیزیں یہ نہ بیان کیا کرو. میں باوجود کہ اللہ کا رسول ہوں اس کے باوجود مجھے بھی نہیں پتا کہ کل اس دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوں میں اور تمہارے ساتھ کیا ہوں. ام العلا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بس اس کے بعد میں نے کسی کے لیے ایسی تعریف نہیں کی. اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن گئی اور میں نے کہا اللہ کے رسول آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان کے پاس ایک چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے پانی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر دی اور آپ نے فرمایا یہ اس کے وہ اعمال ہیں جو اپنی وفات کے بعد دنیا میں چھوڑ گیا ہے، یعنی کوئی ایسا عمل کیا ہوگا انہوں نے جو صدقہ جاریہ ہوا. تو اس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک جگہ مکہ مکرمہ سے میں گیا ہوں سفر پہ، ہجرت کی ہے اور وہاں بہت کھجور کے درخت ہیں. یہ معراج میں بھی ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب آپ گزرے ہیں تو جبریل امین نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے. معلوم ہوتا ہے یہ خواب بھی دیکھا تھا اور یہ بھی دیکھا ہے اصل میں، تو یہ 2 واقعے ہو گئے. اور آپ نے فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا معراج میں، تو آپ نے فرمایا میں سمجھا یہ شام کی زمین ہے. اسی لیے جب آپ نے کہا کہ میں نے سفر کیا خواب میں اور ایک ایسی زمین پہ پہنچا ہوں جہاں بہت کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، اور پھر میں نے اس خواب میں آپ نے فرمایا میں نے دیکھا، دوسری چیز وہ گائے کو دیکھا، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا اللہ کی قسم خیر، نیکی، اچھائیاں وہ ایک مجسم صورت میں مجھے نظر آئیں. تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے وہ تو وہ زمین ہے جہاں میں ہجرت کروں گا. اور آپ نے فرمایا گائے سے جو مجھے دکھائی گئی تو احد میں مسلمانوں نے جو بھاگنے کا ارادہ کر لیا تھا یہ وہ چیز ہے. اور آپ نے فرمایا یہ جو خیر ہے
یہ مجھے دکھائی گئی تھی، میں سمجھتا ہوں جنگ خیبر میں جو ہمیں فتح ہوئی ہے، اللہ نے یہ مجھے اس وقت دکھا دی تھی۔ نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری روایت آئی ہے حدیث میں۔ تو اس لیے عالم مثال میں ایک انسان کوئی چیز دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ یہ چیز ہے جو میں نے دیکھی ہے، اور اسی وجہ سے چونکہ عالم مثال بلکہ عالم مثال سے زیادہ یہ کہ غیب کا تعلق اس خواب کے ساتھ ہے، اسی لیے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنا خواب ہر آدمی سے نہ بیان کرو۔ آپ نے فرمایا حبیبن او لبیبن، یا تو تمہارا بڑا گہرا دوست ہو اس سے اپنے خواب کو بیان کرنا، یا بہت عقل مند آدمی سے بیان کرنا، کہ ہر آدمی کو نہ بتانا۔ اور ایک جگہ آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ تعبیر جو کبھی کبھی کوئی دیتا ہے وہ واقع میں بھی ہو جاتی ہے، اصل صورت میں بھی سامنے آ جاتی، اور خواب کی غلط تعبیر وہ حضرات نہیں دیتے تھے۔ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس خواب سے اس کا نقصان سامنے آ رہا ہے، بس چپ رہتے تھے، ٹال جاتے تھے، وہ اس کے متعلق ایسی بات نہیں کرتے تھے تاکہ دوسرے کو پریشانی نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی نے اپنا خواب بیان کیا اور ایک آدمی ہنسنے لگا اس کا خواب سن کے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا تلعبوا بالوحی، وحی کا مذاق اڑاتے ہو، کیا وحی کو کھیل بنا لیا جائے گا؟ اسے کہا تم اٹھ جاؤ یہاں سے۔ اس کو یہ سزا دی کہ انہوں نے اپنی مجلس سے اسے اٹھا دیا، اس لیے کہ وہی اس لیے فرمایا کہ نبوت کا ایک حصہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ خواب ہے۔ اسی طرح اور بہت سے خواب ہیں جن کی اصل یہی ہے جو کل آپ سے عرض کی تھی اور تھوڑی سی آج، اور یہ چیز بھی اس میں شامل ہے کہ ائمہ مجتہدین جو خواب دیکھتے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ان کو بشارتیں دی جاتی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بچے تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور وہ گھبرا گئے اپنے خواب سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کھودی اور میں ان کی ہڈیوں کو الگ الگ کر رہا۔ تو کہتے تھے مجھے بڑا ڈر محسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے، اور یہ خواب جب ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ہے جس نے خواب دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دین کی ایسی خدمت لے گا جو ہمیشہ جاری رہے گی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کو کھودا ہے تو یہ دین کو اس نے نئے سرے سے زندہ کر دیا ہے، اور ہڈیاں جو الگ الگ کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کے مسائل کو الگ الگ کر کے سب لوگوں کے لیے بیان کر دے گا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا تھا اور انہوں نے وہ خواب لکھ کے بھیجا۔ یہ خط جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے سوانح نگار اکثر لوگوں نے لکھا ہے ان کے حالات زندگی میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تھے اور انہوں نے بغداد خط لکھا اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور نے خواب میں انہوں نے لکھا کہ آج میں نے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مجھے خواب میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا کہ احمد جو تمہارا شاگرد ہے اسے پیغام بھجواؤ اور اسے کہو کہ عنقریب بہت بڑی مصیبت ایک آنے والی ہے اور صبر کرے، اور اگر وہ صبر کرے گا تو جنت میں اس سے ملاقات ہوگی، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس خط میں لکھا ہے کہ احمد یہ میں نے تمہیں پیغام پہنچانا تھا، اور تم اتنے برکت والے آدمی ہو، اب تو برکتیں نہیں نہ مانتے لوگ، اب نیا نیا دین لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ اس خط میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب یہ خط پہنچے تو تم اتنی برکت والے آدمی ہو تو اپنا کرتا اتارنا اور جو نیچے بنیان تمہارے جسم سے چپکی ہوئی ہے اس کو پانی میں بھگو کر اس قاصد کو وہ پانی بھیج دینا، میں چاہتا ہوں وہ پانی پیوں تاکہ تمہاری وجہ سے برکتیں مجھ میں بھی آئیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے یہ کیا بھی، اور جب ان پر وہ مسئلہ آیا، جب حکومت کی طرف سے درے اور جیل اور یہ چیز ہوئی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ وہ چیز تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں میرے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ان سے جب اصرار ہوا کہ آپ حج پہ چلیں، اور اصرار کرنے والے بھی خلیفہ وقت ہارون الرشید کا باپ، اس نے کہا حضرت حج پہ چلیں ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا میں نے مدینہ منورہ چھوڑا نہیں کبھی، اور فرض حج میرا ہو گیا،
اور میں ڈرتا ہوں کہ موت کہیں نہ آ جائے راستے میں. تو اس نے جب اصرار کیا تو فرمایا اچھا کل بتا دوں گا. اور امام مالک رحمۃ اللہ نے اگلے دن انکار کر دیا. اس نے کہا حضرت یہ آج انکار کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو کل بھی آپ نے انکار ہی کیا تھا، پھر فرق کیا پڑا؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر خواب میں دیکھتا ہوں، تو میں نے سوچا شاید آج بھی زیارت ہو تو خواب میں پوچھوں گا کہ حج کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں. تو آج رات جب زیارت ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ہی موت آئے اور آپ کے شہر سے میں جانا نہیں چاہتا، تو میری موت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے ایسے کر دیا، یعنی 5 انگلیاں دکھائیں، اپنا ہاتھ ایسے کر دیا اور پھر چپ ہو گئے. اور میری ہمت نہیں پڑی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو اس نے کہا پھر کہنے لگے پھر مدینہ منورہ میں جو تعبیر دینے والے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، میرے سوال کا جواب اس میں کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے جہاں اللہ نے کہا ہے کہ 5 چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس میں ہے نا کہ وما تدری نفس بأیۃ تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کچھ زمین پہ جا کر مرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 5 انگلیاں دکھا دیں کہ ان 5 چیزوں کے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہو، مجھے کیا معلوم کس جگہ انتقال ہوگا تمہارا. یہ تعبیر دی لوگوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پھر مدینہ منورہ سے نہیں گئے. تو اس طرح تعبیر جو ہے بہت بڑی چیز ہے، ہر آدمی کا فیلڈ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے بس ایک علم ہے جو عنایت کر دیا جاتا ہے، اور مسلسل تجربہ لوگوں کو ہوتا رہتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ جو تعبیر دیتا ہے یہ تعبیر سامنے آ جاتی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کسی انسان پہ ہو جائے، مگر غیر اختیاری. اور اس وقت انعام ہے جب ساتھ ایمان بھی ہو. اگر ایمان نہ ہو تو کافر بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی تعبیرات ہوتی. کافر خواب دیکھتا ہے اور کافر بھی اس غضب کی تعبیر دیتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس انسان کو یہ کیسے، وہ جتنا اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسی چیزیں اسے دکھا دیتے. بہت سے خواب ایسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے خواب دیکھا تھا اور غالباً وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس پہاڑ سے ایک پتھر گرا ہے اور اس پتھر کی کرچیاں ٹکڑے ٹکڑے اس پتھر کے ہو گئے. کرچی کا لفظ تو نہیں بولیں گے، وہ تو شیشے کی ہوتی ہے نا. پتھر کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ریزہ ریزہ ہو گئے، اور اس کے ذرات مکہ مکرمہ میں ہر گھر میں پہنچ گئے. اور اس کی کیا تعبیر ہے؟ اور مجھ سے خواب میں کسی نے کہا کہ 3 دن میں یہ تمہارا خواب پورا ہو جائے گا. ابو جہل تک جب یہ اطلاع پہنچی تو اس نے کہا لو، پہلے تو یہ بنی ہاشم کہتے تھے کہ ہمارے مرد نبی ہیں، اب ان کی عورتوں نے بھی نبی ہونا شروع کر دیا. اور 3 دن کے اندر اندر خدا کی قسم اگر اس کی تعبیر نہ سامنے آئی تو میں بنو ہاشم کے محلے میں لکھ کے لگا دوں گا کہ سب سے بدترین جھوٹ بولنے والا یہ خاندان ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو اپنی بہن کے پاس گیا اور کہا تمہیں کیا ضرورت پڑی اپنے خواب بیان کرنے کی؟ دیکھو آج وہ حرم میں ڈانٹ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بنو ہاشم سب سے بڑے اکذب، سب سے بڑے جھوٹے ہیں اس دنیا میں، یہ لکھ کے لگا دے گا. انہوں نے کہا بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے ایسے اور میں پریشان ہوں کہ کیا ہوگا. اور ٹھیک تیسرے دن وہ آدمی آیا اور اس نے مکہ مکرمہ میں آ کے کہا کہ ارے اپنے قافلے کی خبر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قافلے کو لوٹنے لگے ہیں. اور ابو جہل نے سب سے کہا کہ نکلو نکلو بدر جاتے ہیں، اور بدر جا کے پھر ان کی لڑائی ہو گئی. اس کا خواب پورا ہوا اور مکہ مکرمہ کے سارے گھروں تک اس بدر کا وہ جو کچھ ہوا تھا وہ پہنچا. اس لیے کافر بھی کبھی کبھی خواب دیکھتے ہیں. اب یہ مشرکی تھے نا دونوں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو گئے، اللہ نے فرمایا دخل معه السجن فتیان، جیل میں داخل ہوئے ان کے ساتھ 2 آدمی، یہ دونوں مشرکی تو تھے. قال احدهما انی ارانی عاصر خمر، ایک نے اپنا خواب بیان کیا اور اس نے کہا حضرت میں دیکھتا ہوں کہ عاصر خمر انگور شراب یا شربت نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پہ
روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے نوچ رہے ہیں ان روٹیوں کو، ہمیں اس کی تعبیر دیجئے، آپ بڑے نیک بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ قال لا یاتیکما، کہا انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہ نہیں آئے گا طعام ترزقانی، تمہارا کھانا جو تم لوگ کھاتے ہو، الا نبأتکما بتاویلہ، مگر یہ کہ اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ یہ انہوں نے حکمت سے کام لیا، انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر میں تمہیں بتا دیتا ہوں تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے۔ ایک تو اس میں حکمت یہ تھی کہ دل ان کا اٹکا رہے میرے ساتھ۔ مولانا مثنوی میں بھی یہی کرتے ہیں، ایک قصہ شروع کرتے ہیں نا، پھر قصے میں درمیان میں پہنچ کے چھوڑ دیں گے، پھر پتہ نہیں کہاں کی باتیں، پھر کہتے ہیں اچھا آؤ واپس اس قصے کی طرف۔ یہ بڑی حکمت کا انداز ہے، قرآن پاک میں بھی کئی جگہ ایسے ہے، اللہ تعالیٰ ایک بات کر کے پھر بیچ میں سے کہیں اور بیان کر دیتے ہیں، بندے کا دل اٹکا رہتا ہے کہ اچھا آگے کیا ہوا، پھر آگے چل کر پھر اس قصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ بڑی حکمت ہے، بچوں کو کہانی سنانی ہو نا تو تھوڑا سا بیان کر کے شیر، چیتا، ہرن، یہ وہ، پھر کسی اور بات کی طرف چل پڑے، بچہ پھر تھوڑی دیر بعد پوچھتا ہے کہ اس شیر کا کیا ہوا، اس بات کا کیا ہوا، دل لگا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں، اور وقت بھی متعین کر دیا کہ کھانا آنے سے پہلے پہلے تمہیں ہم تعبیر بتا دیں گے۔ قبل ان یاتیکما، قبل اس کے کہ تم دونوں کا کھانا آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں قیدیوں کو کھانے بھی الگ الگ دیتے ہوں گے، اور یہ بھی کہ قیدیوں کو آپس میں گپ شپ باتیں کرنے کی اجازت ہوتی ہوگی، الگ الگ قید نہیں ہوتی ہوگی، تو ایسی چیزیں ہو گئی۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا، تعبیر کے لیے وقت بھی دے دیا، اور پھر کہا ذالکما، ذالکا اس میں اشارہ ہے نا، یعنی یہ جو علم دیا گیا، قرآن نے جو علم دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس کی تعظیم اور احترام میں دور کا اشارہ کیا ہے کہ ذالکما، تم دونوں کے لیے یہ جو تعبیر ہے، یہ جو علم ہے، یہ دیکھو مما انس میں سے ہے، علمنی ربی، جو میرے پروردگار نے مجھے سکھایا، جو اللہ نے مجھے تعلیم دی ہے، علم دیا ہے، اس علم میں سے ایک علم میرا یہ بھی ہے۔ تو یقین دلا دیا کہ جو تعبیر میں تمہیں دینے چلا ہوں یہ میری اپنی نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ اب ہونا ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے علم دیا گیا ہے، یہ میری اپنی کوئی چیز نہیں۔ اور مما علمنی ربی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے علوم اللہ نے مجھے عنایت فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ علم تعبیر کا بھی۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد صدیقین جس مقام پر فائز ہوتے ہیں اس مقام میں ترہ امتیاز علم ہے، اسی لیے امت میں جتنا عروج ہوا ہے اس میں علم کا غلبہ رہا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں جن چیزوں کے متعلق آیا ہے کہ آپ ہم سے دعا کریں کہ ہم اس میں اضافہ کر دیں، اس میں سے ایک چیز یہ آئی ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور اللہ سے دعا مانگتے رہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ کوئی حد نہیں ہے علم کی، اس دنیا میں علم کم ہے اور جہالت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز اندھیرے میں ہی ہے نا جب تک کہ روشنی نہ آ جائے، ہر چیز جہالت میں ہی ہے جب تک کہ ہمیں علم نہ آ جائے، تو علم تھوڑا ہے، جہالت زیادہ ہے، حتیٰ کہ علم نہ ہو تو آدمی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں جاہل ہوں، علم ہو تو پتا چلتا ہے نا کہ میں جاہل ہوں۔ یہ ایسا اندھیرا ہے کہ خود اس اندھیرے کو دیکھنے کے لیے بھی روشنی چاہیے۔ مثلا ایک آدمی کسی دن 10 مسئلے سیکھ لیتا ہے، پھر اسے خیال آتا ہے کہ اس سے پہلے تو مجھے علم ہی نہیں تھا، تو وہ جو علم نہیں تھا، جہالت تھی نا، اس کو محسوس کرنے کے لیے بھی خود علم کی ضرورت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ نبوت کے جو علوم ہیں مما ان میں سے ایک علم یہ تعبیر کا بھی ہے، اور تعبیر کا علم بھی علمنی ربی، میرے رب نے مجھے دیا ہے، اللہ نے عنایت فرمایا میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، پکی تعبیر یہ ہو کر رہے گا، پہلے میری بات سنو۔ اور بات یہ ہے کہ انی ترکت ملت قوم، میں نے چھوڑ دیا، ترک کیا۔ ترک کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ میں نے چھوڑ دیا، یعنی پہلے میں نے اختیار کیا تھا پھر چھوڑ دیا، اور وہ ترجمہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام
ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، یہ سب توحید کے داعی تھے. اس خاندان میں شرک کہاں سے آ سکتا تھا؟ اور ایک چیز ہے ترک کرنے کا مطلب سرے سے کسی چیز کو اختیار ہی نہ کرنا. تو وہ جو عرب کہتے ہیں نا کہ میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، یعنی میں نے سرے سے اس چیز کو اختیار ہی نہیں کیا، وہ ترجمہ ہے یہاں انی ترکت ملت قوم، میں نے چھوڑ دیا، اختیار ہی نہیں کیا سرے سے، اس چیز کو میں نے چھوا تک نہیں، میں نے چھوڑ دیا ملت قوم. ملت کے معنی یہاں پر آ گئے دین کے. دین اس قوم کا، ملت کبھی کبھی ملت استعمال ہوتا ہے ٹائم کے معنی میں اور کبھی کبھی دین کے معنی میں، تو یہاں دین کے معنی ہے. اسی صورت میں ایک جگہ ملت کا لفظ آئے گا نا، نہیں ملت نہیں، وہ امت ہے، غلط ہو گیا. ہاں ملت کے معنی یہاں بس سمجھ لیجئے دین کے. تو انہوں نے کہا میں نے چھوڑ دیا ملت قوم، اس قوم کا دین، یعنی میں نے اختیار ہی نہیں کیا. کون سی قوم؟ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہم بالآخرۃ، اور وہ قوم ایسی ہے کہ آخرت کے متعلق ہم کافرون، یہ تو بالکل ہی منکر ہیں اللہ کے ہاں جانے کے. میں نے اس قوم کا دین اختیار ہی نہیں کیا. بچپن میں کنویں میں چلا گیا تھا، مصر میں لا کے انہوں نے مجھے فروخت کر دیا. میری تعلیم، میری تربیت، میرا رہنا سہنا، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اس قوم کے ہاں جو سرے سے آخرت کے قائل ہی نہیں تھے. عزیز مصر کا گھر، اور نہ وہ اللہ کو مانتے تھے. تو دیکھو میں نے انہیں چھوڑ دیا، یعنی ان کا دین اختیار ہی سرے سے نہیں کیا. میرے پروردگار نے مجھے محفوظ رکھا ہے. واتبعت، اور میں نے پیروی کی ملت آبائی، اپنے آبا و اجداد کی ملت، یعنی اپنے آبا و اجداد کے دین کی. آبا و اجداد کون تھے؟ ان کے والد یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے والد اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے والد ابراہیم علیہ السلام. اس لیے اسی ترتیب سے تینوں کو لائے ہیں کہ میں نے دین ان کی پیروی کی ہے. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی، میں نے تو ان کے دین پر عمل کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں آدمی کو کسی ضرورت سے اپنے نسب کا اظہار کرنا پڑ جائے کہ میرا خاندان کیا ہے یا میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، آدمی اس کو بیان کر سکتا ہے بشرطے کہ ضرورت پیش آ جائے. تو انہوں نے کہا میں نے پیروی کی اس دین کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ہے. اور ان کے دین میں کیا چیز سب سے بڑی ہے؟ ما کان لنا، یہ ہم انسانوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں ہے کہ ان نشرک باللہ، ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، من شیء، ذرہ برابر کسی چیز کو خدا کا شریک ٹھہرائیں، یہ ہم انسانوں کے لیے مناسب ہی نہیں. دو اس کی تفسیریں کی گئیں. ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی. تو جب اتنے بڑے خاندان میں اور انبیاء علیہ السلام کی نسل میں ہم ہیں، میں ان کے پیچھے چل رہا ہوں، تو ما کان لنا، ہمارے خاندان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان نشرک باللہ من شیء، اللہ کے ساتھ ہم کسی قسم کا بھی کوئی شرک کریں. اور اس سے بھی بہتر تفسیر جو مفسرین نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا تعارف انفیکٹ کرایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا دین جو ہے وہ تو وہ ہے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا دین تھا. میں اس خاندان کا ایک آدمی ہوں، اور ہم جو انسان ہیں، تم جنہیں میں سنا رہا ہوں جیل میں جو ہیں، ہم سب لوگوں کے لیے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم انسانوں کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کریں. کھانا اس کا دیا ہوا کھائیں، زندگی اس نے عطا فرمائی ہے، نعمتیں اس کی، انعامات اس کے، اور جب مشکل میں ہم کہیں پھنس جائیں تو ہم اللہ کے علاوہ غیر کو پکارنے لگیں. ما کان لنا، ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے انسانوں کے لیے کہ ان نشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کریں. اور لفظ کیا لائیں؟ من شیء، ہر قسم کے شرک کا رد کر دیا کہ کسی بھی قسم کے شرک میں سے سارے شرک آ گئے. ستاروں کی پرستش ہوتی تھی مصر میں، وہ بھی رد ہو گئی. آگ کی پرستش ہوتی تھی دنیا میں، وہ بھی رد ہو گئی. بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہ بھی رد کر دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خالص اللہ کی توحید، بس یہ ہے ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام، اس کا فضل ہے علینا، ہم پر.
وعلی الناس، اور ساری انسانیت پر خدا کا بہت بڑا انعام ہے اللہ کی توحید، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں، بہت لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو اس بات کو نہیں مانتے، اللہ کے حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو چیز ہے اللہ کی توحید، بس یہ ہمارے خاندان میں رہی ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہم پہ بھی ہے اور پوری انسانیت پہ بھی کہ ہم خدا کی وحدانیت اور توحید کے قائل۔ یہ تو اس سے پوچھیں جس انسان کو صبح شام مشرکوں سے واسطہ پڑتا، اور جن لوگوں نے شرک کرنے والوں میں اپنی زندگیاں گزاری ہیں، ان سے پوچھیں اگر ان کو دین کا، اسلام کا شعور ہو کہ اللہ کی وحدانیت کتنا بڑا خدا کا فضل ہے انسان پہ، کہ انسان کچھ ہو جائے آس نہیں ٹوٹتی اللہ سے، مشکل سے مشکل وقت میں بھی اللہ کو پکارتا ہے، ہمت بنتی ہے، بہادر ہوتا ہے، جرت ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتا ہے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ اللہ کے قبضے میں ہے، میرا نفع بھی نقصان بھی، صاحب ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے اگر تقدیر میں کچھ نہیں طے کیا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اتنے برجستہ اعلانات کرنا اور یہ جرت اور ہمت اللہ ہی پہ توحید کی تو وجہ سے ہے، اور کون سی وجہ ہوتی؟ اور جہاں شرک آیا وہ اپنے ساتھ بزدلی لے آئے گا، جہاں شرک آ جائے گا وہ اپنے ساتھ خوشامد لے آئے گا، یا تو شرک آ گیا یا اللہ پر بھروسہ نہ ہوا تو پھر خوشامد آ گئی کہ اس سے کام ہو جائے، اس سے کام ہو جائے، یہ ہو جائے۔ اور جہاں اللہ کی توحید جتنی پختہ ہے اتنا ہی وہ انسان اس کی مخلوق سے بے نیاز ہوتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقرہ ان کا فوائد الفواد میں آیا اس سلسلہ چشتیہ کی۔ اول تو اتنی کتابیں اس میں متقدمین نے، مشائخ نے لکھی ہی نہیں، لیکن چشتی سلسلے کے اکابر جو تھے رحمہم اللہ، ان میں چند ایک کتابیں اور 3 کتابیں اس میں سے محفوظ رہ گئیں، بس اس کے علاوہ سب ایسے ہی ہے۔ ایک تو سیر الاولیاء محفوظ رہی، اور یہ سیر الاولیاء جو کتاب ہے یہ مستند ترین چیز ہے اب تک جو چشتی سلسلے کے اکابر کے سلسلے میں سامنے آئی ہے، کہ ان حضرات کا کیا تعلق تھا اللہ سے، اور ان لوگوں کے ہاں سلسلے کیا تھے، بیعت کیا ہوتی تھی، کیا چیزیں ہوتی تھی۔ اور دوسری چیز فوائد الفواد ہے، اور تیسری شیخ حسن سنجزی رحمت اللہ علیہ نے حضرت کے ملفوظات کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا، وہ بھی بڑی مستند چیز ہے۔ اور فوائد الفواد وہ تو بہت ہی مستند ہے، حضرت کے جو لوگ تھے وہ لکھ لیتے تھے کہ حضرت نے کیا فرمایا، وہ ان کے ملفوظات کا مجموعہ۔ اور اس نے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے اس میں ایک جگہ فرمایا اللہ کی توحید پہ، انہوں نے کہا اس وقت تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ ساری مخلوق کو پشک شتر، اونٹ کی جو گندگی ہے اس کے برابر نہ سمجھے۔ کہتے ہیں اس وقت اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے جب اس کے دل میں کسی سے نہ اتنا خوف ہو نہ اتنی امید ہو، کچھ بھی باقی نہ رہے، مکمل خوف اللہ کا اور مکمل امید اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا حقیر جانے خدا کے مقابلے میں سب کو، سب لوگوں کے متعلق جیسے کہ اونٹ کا فضلہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی توحید۔ اس لیے جن لوگوں کے دل میں حقیقتاً اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت پریشانی میں ان کو دیکھ لو، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ شرک کرتے ہیں اسی مشکل اور پریشانی میں انہیں دیکھ لو، دونوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس کو اللہ سے آس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ اللہ میرے کام کر دے گا، اللہ تعالی سے تعلق کیا ہے، عرض کرتا رہتا ہے، بار بار خدا سے رجوع کرتا ہے۔ اور جو شرک کرتا ہے وہ کبھی ایک معبود کو برا کہتا ہوتا ہے، کبھی دوسرے کی تعریف کرتا ہے، پھر دوسرے دن تیسرے کی تعریف میں پہلے 2 کو برا کہتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء،
ہمارے لیے انسانوں کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو اس نے ہم پہ کیا ہے. اور اب آپ اس دور میں سوچیں، پوری دنیا میں خدا کی توحید کی صرف ایک ہی امت قائل رہ گئی ہے، اور وہ مسلمان. خالص اللہ کی توحید کہیں نہیں رہی، عیسائیت میں بھی نہیں رہی، یہودیت میں بھی نہیں رہی، اور ہندوؤں اور باقی مذاہب کا تو کہنا ہی کیا، وہاں تو ویسے ہی شرک کی بہت سی چیزیں تھیں. خدا کی خالص توحید دنیا میں رہ گئی ہے تو صرف مسلمانوں میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر آج ہمیں شکست ہو گئی اور ہم نہ رہے اس دنیا میں تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. تو اللہ کی توحید مراد یہی تھی، خدایا یہ مٹ جائے گی، ہم ہی ہیں اس توحید کے واحد پرستار جن کا تیرے ساتھ تعلق ہے اور تجھے ایک مانتے. اور اب بھی یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جن لوگوں کو مذہب سے تعلق ہوتا ہے آپ انہیں خدا کی توحید کی دعوت دیں، انہیں بتائیں کہ ہم ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، اس کی ذات کو، صفات کو، تو وہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سب سے زیادہ اچھی چیز تمہارے مذہب میں یہ کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو اور اس کے علاوہ کسی کی خدائی کے قائل نہیں. اور آدمی جب ایک سے بڑھتا ہے پھر تو وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کمال کی جو چیز تھی، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور شاہ ولی اللہ محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو کمال کی چیز تھی، انہوں نے اپنے خاندانوں میں خدا کی توحید کو اتنا راسخ کر دیا تھا، اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ اس توحید کا اثر ان لوگوں کی زندگیوں پہ، ان لوگوں کے چال چلن پہ، ان لوگوں کے کھانے پینے تک پہ اثر آ گیا تھا اس توحید کا. اتنا زیادہ خدا کی وحدانیت کے قائل، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ بھروسہ، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی سے دعا، یہ سب کی سب چیزیں رگ رگ میں پیوست ہو گئی تھی. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا یحییٰ صاحب، اور انگریزوں نے انہیں سزا دے دی انڈمان میں، کالے پانی میں. اور کالے پانی سے جب وہ واپس آئے تو لوگ بہت دور دور سے ان کی زیارت کرنے آتے تھے، ملنے آتے تھے. لوگ کہتے تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک اٹھائی. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور ایک دن اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے اور چھوٹی ایک بیٹی تھی ان کی، سکینہ اس کا نام تھا، وہ رونے لگی. تو انہوں نے آواز دی، کہنے لگے یہ کیوں روتی ہے؟ تو خواتین نے گھر سے کہا کہ حضرت منا رہے ہیں، اسے نہیں مانتی. اٹھ کے گئے، سکینہ کو لے آئے. جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ چپ ہو گئی، پھر رونے لگی، پھر چپ ہو گئی، تو اسے بار بار مناتے رہے. اور ایک چیز ان کے سامنے کچھ انہیں محسوس ہوا ہوگا، دیکھی ہوگی کوئی چیز، تو انہوں نے اپنی اس بیٹی کو یا نواسی پوتی کو حوالے کیا اپنے ایک مرید کے، اور کہنے لگے سکینہ کو سنبھالو. اور فرمانے لگے کہ میاں کون اس روٹھنے اور منانے کے چکر میں پڑے؟ پھر ہم اسے مناتے ہیں، پھر روٹ جاتی ہے، پھر مناتے ہیں، پھر روٹتی ہے، پھر مناتے ہیں، پھر روٹ جاتی ہے. اور ہم نے تو بس ایک کو منا لیا، اور دیکھو جس نے اسے منا لیا نا، اس نے سب کو منا لیا. یہ کہہ کے لیٹ گئے اور جان نکل گئی. بس یہ اللہ کی توحید کا اثر تھا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں. اس لیے ان لوگوں کے گھر کھانے پینے تک میں خدا کی توحید کا اتنا اثر آ گیا تھا. یہ حیدرآباد میں حضرت کے ایک خلیفہ تھے مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب حیدرآباد والوں سے پوچھتا ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کوئی خبر نہیں کہ مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس درجے کے آدمی تھے. انہوں نے ایک جگہ کسی نے پوچھا کہ مولانا آپ تو پڑھنے میں بھی اتنے زیادہ نہیں تھے اور کوئی خاص تعلیم بھی نہیں تھی، یہ حیدرآباد والوں نے کیسے قبول کر لیا؟ تو کہنے لگے جب میں چلا تو میں نے سید صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو مجھے کہاں بھیجتے ہیں؟ تو اس حضرت نے فرمایا حیدرآباد چلے جاؤ. ان کا حضرت کیا کام کرنا ہے؟ تو سید صاحب رحمۃ اللہ نے سے کہا حیدرآباد والے یہ آہستہ آہستہ ان رسموں میں چلے گئے ہیں جو ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اور کل یہ لوگ کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، انہیں بچاؤ جا کے اور انہیں سمجھاؤ اصل دین خدا کا کیا ہے. تو میں نے کہا حضرت مجھے بولنا بھی نہیں آتا. تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور کمرے میں گئے، پھر باہر آئے تو جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اپنے، وہ مجھے کہا یہ پہنو.
میں نے پہن لیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا تو اپنا تھوک میرے منہ میں ڈال دیا، اور مجھ سے فرمایا محمد علی چلے جاؤ، اب تم بولو گے بھی، اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے. مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت نے یہ کہا نا کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، تو مجھے اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے واقعی خدا کی تائید، اس کی نصرت اور رحمت میرے دل میں داخل ہو گئی. اور میں حیدرآباد گیا، اور حیدرآباد کے لوگ پٹائی کرتے تھے، مارتے تھے، تو مجھے کوئی ایسا احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں. میں سوچتا تھا حضرت نے بھیجا ہے، بس مرنا بھی یہیں، جینا بھی یہیں، اور مجھے دل میں ذرہ برابر خوف محسوس نہیں ہوتا تھا کسی کا. حضرت نے فرمایا تھا اللہ تمہارے ساتھ ہے. کہ ان لوگوں میں اتنی خدا کی توحید، خدا کا خوف، خدا کے ساتھ تعلق آ گیا تھا. کتنے واقعات کو یاد نہیں سنا. بہار میں حضرت کے خلیفہ تھے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ انہوں نے پڑھا تھا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بیمار ہو گئے، آخری وقت آ گیا. تو ان کا بھتیجا کہیں ملازم تھا. بھتیجے نے لکھا کہ چچا آپ کو بہت زیادہ تکلیف رہنے لگی ہے، تو آپ ہمارے گاؤں میں آ جائیں، اور ہمارے حکیم صاحب بہت اچھا علاج کرتے ہیں. چلے گئے. جب وہ پہنچے، بھتیجا آیا چچا کو لے کے، جب حکیم صاحب کے یہاں پہنچا تو حکیم صاحب مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے گھر پہ، یہ مسجد میں پڑھ کے حاضر ہوئے. تو حکیم صاحب نے کہا ابھی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس طرح مجھے تکلیف ہے، آپ کچھ علاج کریں. تو انہوں نے کہا میری 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، اور میں پڑھ لوں، پھر آپ سے تفصیل سے بات کرتا ہوں. اور وہ حکیم صاحب کھڑے ہوئے، اور انہوں نے بیت اللہ کی بجائے بغداد کی طرف منہ کیا، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھنی شروع کی. یہ مستقل کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں بغداد کی طرف منہ کر کے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ پڑھے، تو شیخ اس کی مدد کریں گے، اس کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی. یہ حیدرآباد والوں میں بہت رہا ہے، سہارنپور والوں میں رہا ہے، ایک مرکز تھا ان کا. خانقاہوں میں یہی آخری زمانے میں کرتوت ہوتے رہے، اسی لیے تو اتنی مخالفت تھی. تو اس نے وہ 2 رکعتیں پڑھنی شروع کر دی. یہ خود صاحب ارشاد، بیعت، طریقت سب ان کے گھر کی. یہ ان کے چچا جو تھے وہ اٹھ کے چل پڑے. بھتیجے نے کہا کہ چچا کہاں جاتے ہیں؟ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں. تو اس کے بعد دکھا ان کا نہ بھی ہم نہیں علاج کراتے. وہ بڑا پریشان ہوا. آخر تنگ آ کے اس نے کہا کہ چچا آپ روزانہ رات کو پریشان کرتے ہیں سب کو، کیوں نہیں آپ ان سے علاج کراتے؟ انہوں نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو وہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا چچا کچھ کر رہا تھا، شرک کر رہا تھا. چلیے آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ آپ نے تو علاج کرانا ہے، آپ کا عقیدہ تھوڑا ہی ہے. تو ان کا نام میاں جب سے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے آج تک تہجد کی نماز نہیں قضا ہوئی. اور ہم روزانہ تہجد کے بعد وتر پڑھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ میں بیزار ہوا اور اے پروردگار میں نے چھوڑ دیا ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، آج جب میں پڑھوں گا تو اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ دوائی لے آئے تھے اس سے، تم کب بیزار ہوئے، تم نے کب چھوڑا ہے، تو جھوٹے پڑ جائیں گے ہم میاں اللہ کے سامنے. ہم نہیں جھوٹے پڑنا چاہتے، مر جائیں گے پر علاج نہیں کرائیں. یہ خدا کی توحید کا اثر اور غلبہ ان پہ اتنا تھا. اس لیے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر شاہ ولی اللہ، پھر حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے جو توحید کے لیے خدا کے کام کیا ہے اور اللہ کی وحدانیت، ممکن ہی نہیں تھا. اگر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نہ ہوتی اور بر وقت انہوں نے کام نہ کیا ہوتا اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام نہ کیا ہوتا تو اس وقت سب رام رام کرنے والے ہوتے، اور اکبر کا دین وہ ایسا رائج ہو جاتا کہ مسلمان توحید کو کھو دیتے. اور توحید خدا کی، اس کے ساتھ ان کے گھروں سے تعزیے بھی برآمد ہوتے تھے. اللہ کی توحید اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جلوس بھی نکالتے تھے. اب تک بھی ہے. اب کون سا وقت گزر گیا ہے؟ ہم نے خود ہندوستان میں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے ہندو ہیں، چوٹی ہے، لباس بھی ایسا پہنا ہوا. ہم نے کہا صاحب یہ کیا کیا؟ ہم کیا نماز پڑھی؟ ہم نے کہا یہ کیا آپ ہندو ہیں مسلمان؟ ان کا نہیں ہم ہندو ہیں. ہم نے کہا نماز؟ انہوں نے کہا بس یہ خاندان میں چلا آتا ہے. اب وہ ایسے غالباً مسلمان ہوں گے
جن کے ہاں سے باقی چیزیں مٹ گئی. ایک رسمی چیز خاندان میں چلی آتی ہے، چلو یہ بھی ہو گیا، مگر وہ وہی بتوں والی چیزیں اور وہی سب کچھ. اس لیے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا نا کہ ہم انسانوں کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، بات جچتی نہیں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا، کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے ہم لوگوں پر، وعلی الناس، اور پوری انسانیت پہ، لوگوں پہ، کہ خدا کی توحید کے قائل رہیں. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبارت آپ تو پڑھتے نہیں نا میاں، ہم لوگوں سے اس کی قدر پوچھیں، اس لیے کہ ہم جاہل لوگ ہیں، ہمارے ہاتھ تو کبھی کبھار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں آتی ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان والوں کو دلی ابھی بھی بھرا پڑا ہے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں، یہ رامپور کی لائبریری میں، اور وہ ادھر بہت مشہور ہے کلکتہ والے، وہاں جو کرنل صاحب کی لائبریری ہے، کوئی معمولی چیزیں ہندوستان والوں کے پاس. تو ہم لوگ تو چونکہ ویزا ہی نہیں ملتا، ہم بیچارے کیا کریں، تو ہمیں قدر آتی ہے کبھی کبھی ان چیزوں کی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اور الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہو مکہ مکرمہ کے مشرکین کی حرکتیں تو آج کل اس امت کے ان پرلے درجے کے منافقوں کو دیکھو جو خدا کی توحید کو نہیں مانتے. غلات یہ لفظ لکھا ہے، مطلب غالی پرلے درجے کے جو منافق ہیں یہ اللہ کی توحید کے قائل نہیں رہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت الفوز الکبیر میں بھی مل جائے گی اور حجت اللہ میں بھی مل جائے گی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کا ایسا انعام ہے کہ اللہ نے لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت خدا کی توحید کی قائل نہیں، خدا کا حق نہیں مانتی. توحید ہے کیا؟ توحید اللہ کا حق ماننا ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ آپ نے دیا ہے، آپ نے پیدا کیا ہے، اس کائنات کے مالک آپ ہیں، اپنی مخلوق کے حالات کو آپ جانتے ہیں، اور اللہ اپنی مخلوق کی مدد بھی آپ ہی کرتے ہیں. خدایا تیری تقدیر نافذ ہوتی ہے، بس اللہ تو ہے اور تیرے علاوہ کوئی ان چیزوں میں تیرا شریک نہیں. یہ ہے خدا کی توحید. اور اللہ جب تو نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تیرا حق بنتا ہے کہ میں تیرے سامنے رکوع کروں، تیرا حق بنتا ہے خدایا میں اپنی پیشانی تیرے حضور میں رکھوں. اللہ تیرا حق بنتا ہے میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. پروردگار تیرا حق بنتا ہے کہ تو مجھے رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، کچھ مہربانی کرتا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کروں. یہ حق بنتا ہے اللہ کا، اور لوگ اللہ کا یہ حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ دیتا ہے انہیں کھانے پینے کو، اللہ ٹھکانہ دیتا ہے، اللہ اچھی زندگی دیتا ہے، اور یہ خدا کے اس حق کو دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے یہ کام کرتی. ذرا سوچو کہ خود انسان کی اپنی اولاد اگر یہ کرنے لگے تو کیسا دکھ ہو کہ بچہ ہے، ماں کہتی ہے میں نے جنم دیا، میں نے اس کی پرورش کی، میں نے تربیت کی، اور آج مجھ سے زیادہ کسی اور کا حق مانتا ہے. یہ ساس بہو کے جھگڑے جو ہیں نا، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ یہی کہتی ہیں کہ ساری زندگی تو میں نے اسے پالا ہے اور اب دیکھو کس کی بات مان کے چلتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. یہ اس کی بہت ادنا سی ذرہ سی جھلک ہے کہ انسان جب حق ضائع ہوتے دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر، اللہ کا حق بنتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا یہ حق ماننے سے انکار کرتی ہے، اللہ کا یہ حق اسے نہیں دیتی. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں. یہ انہیں مانوس کرنے کے لیے، جیل میں تو سارے ہی تھے، ان کا میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا بہت سے رب، خیرن وہ اچھے ہیں، ام اللہ یا اللہ کی ذات اچھی ہے، الواحد جو اللہ اکیلا ہے، القہار بڑے قہر والا، بڑے غلبے والا، ایسا قہر والا کہ نہ شیو جی اس سے ٹکر لے سکیں. یہی ہے نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ٹکر لے لی تھی، ہندو کہتے ہیں، یہ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اور یعقوب علیہ السلام کا مقابلہ ہو گیا تھا. بائبل تو ہے نہیں تو عبارت پڑھ کے سناتے، اور پھر رات بھر لڑتے رہے اللہ تعالیٰ بھی اور الیاذ باللہ یعقوب علیہ السلام بھی. اور ایسا نالائق تھا جس نے یہ تحریف کی ہے بائبل میں کہ پھر صبح اٹھے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہار گئے.
چلو یعقوب علیہ السلام جیت گئے. ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ اچھا ہے جو ایک ہے لیکن غالب ہے، قہر والا ہے، طاقت والا ہے. جتنے مشرکین ہیں دنیا میں، جتنے اقوام اور مذاہب شرک پر ہیں، ان سب کا لٹریچر آپ دیکھ لیں، جن جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے انہیں وہ خدا سے بھی اوپر کا درجہ دیتے ہیں، خدا سے نیچے سمجھ